अराई कौम। अराई एक ज़ात है। इस ज़ात के लोग पाकिस्तान में कसीर तादाद में मौजूद हैं। अराई कहाँ से आए थे? आप में से बहुत से अराई कौम से ताल्लुक़ रखते होंगे। आइए आप दोस्तों को इसकी तारीख़ के बारे में कुछ बताते हैं, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी और मालूमात में इजाफे का बाइस होगी। जहन में रहने की बात यह है कि ज़ात सिर्फ हमारी पहचान के लिए होती है, इस पर फ़ख्र करना मुनासिब नहीं। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पंजाबी, पठान, अराई, राजपूत, जाट वगैरह हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतर वो है जो मुत्तकी है। अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। अराई ज़ात के बाओजदाद अरीहाई फ़लस्तीनी अरब थे, जो 712 में दरियाए उर्दन के किनारे आबाद शहर अरीहा से हिजरत करके आए थे। मोहम्मद बिन कासिम के साथ बर्र सगीर में दाखिल होने वाली फ़ौज की तादाद 12,000 के लगभग, जिसमें 6,000 अरीहाई थे। मोहम्मद बिन कासिम 4 साल तक सिंध में रहे। इसी दौरान गवर्नर इराक हजाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने तख्त नशीनी के बाद हजाज बिन यूसुफ के ख़ानदान पर सख्त मुजालम ढाए और इस दौरान उसने मोहम्मद बिन कासिम को भी हजाज बिन यूसुफ का भतीजा और दमाद होने के जुर्म में गिरफ्तार करके अरब वापस बुलाया, जहां वो 7 माह कैद रहने के बाद इंतकाल कर गया। अराई उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। पंजाबी में अराई कहते हैं। अराई के मायने काश्तकार यानी ज़मींदार के हैं। लफ्ज़ अराई दरअसल अरबी का एक लफ्ज़ आरायन से है, जो कसरत इस्तेमाल से ज़माना में अराई बन गया। उर्फ़ आम में अराई कहा जाता है। सदियों तक गैर अरब इलाके में रहने और मकामी आबादियों के साथ घुल मिल जाने की वजह से अरब अराई जहाँ अपनी अरबी ज़ुबान छोड़कर अजमी हो गए, वहाँ उन्होंने बर्रे सगीर की मकामी ज़ुबानों पर भी गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि बर्रे सगीर की ज़बानों में बेशुमार अरबी अल्फाज शामिल होते चले गए। मकामी लोगों के लिए अरबी के हरफ हे का असल तलफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल था और लफ्ज़ अराई उस वक़्त के साथ साथ फिर बिल आखिर आराई बन गया। औरमड़ या बरकी या बाराकी पश्तो कबाइल में से एक है, जो वज़ीरिस्तान में आबाद है। पश्तून अक़वाम के जद्द अमजद कैस अब्दुल रशीद के 4 बेटे सरबन बैट, गरगश्त, औरमड़ थे। औरमड़ कबीला उसी की औलाद से है। इसकी ज़ुबान औरमड़ी और इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों मसलन अफ़गानिस्तान, भारत, अरब मालिक में आबाद हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कानीगरम, पीरकोट, टांक, कलाची, डेरा इस्माइल खान में भी बरकी कबीले के लोग आबाद हैं। बाज़ औरमड़ कबाइल अपने नाम के साथ सैयद या शाह, गिलानी या जिलानी लिखते हैं और अपने आप को सैयद कहते हैं, जो तारीखी एतबार से दुरुस्त नहीं, क्योंकि औरमड़ एक खालिस पश्तून कबीला है। मारूफ अंग्रेज़ मश्तरक हेनरी वाल्टन अफ़गान कबाइल की तारीख पर मुश्तमिल अपनी किताब के सफ़ा 62 पर लिखता है कि औरमड़ी अंसारी या अरब नहीं है, बल्कि ये अफ़गानिस्तान का एक पश्तून कबीला है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के नवाही इलाके में 3 गाँव हैं, जिनके नाम अरमड़ बाला, अरमड़ मियाना और अरमड़ पायान है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के सूबा लोगर में एक इलाका है जिसका नाम बरकी बारक है। इसके रहने वाले भी औरमड़ हैं। कोहाट के जंगल खेल में और तोरगर में भी कम तादाद में औरमड़ रहते हैं। इसके अलावा भारत में जलंधर में भी रह रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में एक कदीम ज़ुबान औरमड़ी बोली जाती है। तहरीक इंसाफ के इमरान खां की वालदा, जिनके नाम पर शौकत खानम हस्पताल कायम किया गया, औरमड़ी ज़ुबान बोलने वाले बरकी कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। माहिर लिसानियात रोज़ी खां बरकी कहते हैं कि इस ज़बान के बोलने वालों की शदीद बदकिस्मती ये रही है कि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल और फ़ौजी ऑपरेशनों के बायस वो मुकम्मल तौर पर बेघर होकर मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाने पर मजबूर हो गई। इसी तरह शायद पाकिस्तान की वाहिद ज़ुबान है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में इस ज़ुबान का मुस्तकबिल सख्त ख़तरे में है। रईसानी बलोच कबीला। 1800 से कबल रईसानी कौम 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा कबीला था, जिसकी इब्तिदा के मुतल्लिक़ वासौक से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये काफ़ी अरसे से कल्लात में रहते हैं और इसी वजह से इसके कुछ लोग अपने आप को पठान भी कहते हैं।
جو بلوچ اور براہوی قبیلوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ قبیلہ بلوچی اور بروہی دونوں زبانیں استعمال کرتا ہے۔ یہ لوگ سبی اور کچی کے ضلعوں میں رہتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ مستونگ میں بھی قیام پذیر ہیں۔ موجودہ کے نامور شخصیات میں نواب محمد اسلم ریسانی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا تعلق بلوچستان کے مشہور معروف قبیلہ ریسانی کے نواب خاندان سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد ساروان کے قبائل کے چیف رہ چکے ہیں اور ان کے والد نواب غوث بخش ریسانی کی شہادت کے بعد بڑے بیٹے ہونے کے ناطے وہ چیف آف ساروان کے منصب پر فائز ہوئے اور اس کے علاوہ وہ ایک ترقی پسند ذمہ دار بھی ہیں۔ صدر بلوچستان زراعت چیمبر ہونے کے ناطے وہ ذمہ داروں میں نئی ٹیکنالوجی اور طریقے متعارف کرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ذمہ داروں کی فلاح و بہبود میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ جنگلی حیات کی بقا کے لیے وائلڈ لائف کے کنزرویشن کے تاحیات ممبر بھی ہیں۔ وہ ایک سرگرم عمل سیاست دان ہوتے ہوئے ممبر مرکزی کمیٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی 4 مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے ارکان رہ چکے ہیں۔ 9 اپریل 2008 کو بلا مقابلہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور اپنے منصب کا حلف اٹھایا۔ نواب محمد اسلم ریسانی کے مشاغل میں کو پیمائی، سیاست، ذمہ داری اور مچھلی کا شکار شامل ہے۔ انہوں نے بیرون ملک دورے کیے جن میں برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، جرمنی، فرانس، ایران، جاپان، عرب امارات، سویڈن، افغانستان، ہالینڈ، بیلجیم اور سنگاپور شامل ہیں۔ وڑیچ جٹوں کی ایک انتہائی ممتاز اور نمایاں قوم ہے۔ یہ قوم بہت بہادر اور جنگجو واقع ہوئی ہے۔ واضح داری، مہمان نوازی، دوستوں کے ساتھ خلوص اس کی چند نہایت قابل قدر اور نمایاں خوبیوں میں سے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے یہ لوگ ذمہ دار اور کاشتکار ہیں۔ زبان کے اعتبار سے یہ قوم پنجابی سرائکی مشہور ہے۔ جٹوں کی 150 سے زیادہ ذیلی قوموں میں سے ایک ہے، جن میں سے وڑائچ چند سب سے بڑی اور مشہور قوموں میں سے ہے۔ پاکستانی پنجاب میں وڑائچ قوم کی اکثریت گجرات گوجرانوالا کے اضلاع میں مقیم ہے، جبکہ اس کے علاوہ سرگودا، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور میں بھی یہ کثیر تعداد میں مقیم ہے۔ اس علاقوں میں مقیم وڑائچ آبادی کی اکثریت کے آباء و اجداد گجرات سے ہجرت کر کے آباد ہوئے ہیں اور ان کا شمار وہاں کے بڑے ذمہ داروں میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس قوم کا مذہب اسلام ہے۔ بھارتی پنجاب یعنی مشرقی پنجاب میں یہ قوم ہریانہ، ماجھا، لدھیانہ کے علاوہ مالوا کی ریاست میں کثیر تعداد میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گرداسپور، امرتسر، لدھیانہ، جلندر، کپورتھلا اور پٹیالہ کے اضلاع میں بھی کثیر تعداد میں آباد ہے۔ بھارت میں اس قوم کا تعلق زیادہ تر سکھ مذہب کے ساتھ ہے۔ 1881 کی مردم شماری کے مطابق برٹش پنجاب میں وڑائچ قوم کی آبادی تقریباً 65,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ 1911 کی مردم شماری کے مطابق امرتسر میں اس کی آبادی 38,000 اور جبکہ پٹیالہ میں 20,000 تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قوم سلطان محمود غزنوی کے دور میں ضلع گجرات میں آباد ہو گئی۔ ایک جٹ جس کا نام وڑائچ تھا وہ اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ دریائے چناب کے ارد گرد گجرات اور گوجرانوالا کے علاقوں میں آباد ہو گیا۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں اس قوم کا ایک سردار جس کا نام ہریا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور ایک گاؤں آباد کیا جس کو آج ہریا والا کہا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس قوم نے مختلف علاقوں پر مختلف ادوار میں حکومت کی۔ اورنگزیب کے زمانے میں اتر پردیش کے علاقوں میں میرٹھ اور مراد آباد میں آباد ہوئے۔ چوہان ایک راجپوت خود کو اگنی ونشی یعنی آگ سے پیدا ہونے والی قوم بتاتے ہیں۔ چوہان گجر اور جٹ بھی ہیں۔ جٹوں کی گوتیں چٹھا، چیما، گوندل بھی چوہان قوم سے ہی ہیں۔ چوہان قوم جو بھارت اور پاکستان میں پائی جاتی ہے، تاریخ میں ان کو پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کی وجہ سے خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخی، ثقافتی اور تعداد کے لحاظ سے ان کو بھارت اور پاکستان میں لیکن خاص طور پر بھارتی ریاست راجستھان میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہندو ویدکوں میں چوہانوں کا ذکر خاص کر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اگنی ونشی ہیں، یعنی ان کو آگ سے منسوب کیا گیا۔
اور ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ یہ اسوروں یعنی بری بلاؤں سے لڑ کر ان کو ختم کر دیں۔ اس کی ابتدا اس آگ سے ہوئی جو کو ابو سے نکلی تھی۔ چوہانوں کے علاوہ دیگر اگنی ونشیوں میں گجر، ارارا پرتیہار اور پرمار اور سولنگی شامل ہیں۔ ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکا یہ کب پوٹھوہار میں داخل ہوئے۔ چوہان لوگ پنڈی، گھیب، گجرات، راولپنڈی، جہلم کے ڈھوکوں اور چکوال میں موجود ہیں۔ پرتھوی راج چوہان گجر ہندوستان کے آخری ہندو راجا تھے۔ انہوں نے محمد غوری کے خلاف 2 جنگیں لڑیں، جس میں ترین کی جنگ میں شکست حاصل کر کے قیدی بن گئے۔